کوئٹہ میں نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی تعلقات میں افغانستان کو ہمیشہ فوقیت دی، لیکن افسوس کہ افغانستان دہشت گردی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی میں ملوث تمام افراد، تنظیموں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ دہشت گردی میں ملوث تمام افراد، تنظیموں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ افغانستان میں افغان طالبان کی انتظامیہ ان کارروائیوں کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ دیکھیے، فوجی عدالتوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام عدالتوں میں ان ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو سزائیں نہیں ہو رہی۔ ہم دہشت گردوں کے سروں پہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہم نے جو مطالبات ہیں ان کے تسلیم ہو چکے ہیں۔ کسی بھی مارچ کا اس حوالے سے کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، جس میں اعلیٰ عدلیہ نے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کیے جانے والے تمام پروپیگنڈا اور پریشر گروپس کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست کا ساتھ دیتے ہوئے سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیے جانے والے پچھلے فیصلے کو معطل کر دیا اور تاریخ رقم کر دی۔ ہم دہشت گردوں کے سروں پہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہم نے جو مطالبات ہیں ان کے تسلیم ہو چکے ہیں۔ کسی بھی مارچ کا اس حوالے سے کوئی جواز نہیں ہے۔ البتہ یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک پروٹیسٹ پہ یقین رکھتی ہیں۔ اگر کوئی ایک مہینہ بیٹھنا چاہتا ہے، کسی روڈ پہ احتجاج کرنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سہولت کاری دہشت گردوں کی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی، نہ کوئی فیور دیا جائے۔ دیکھیے، ہم اس لیے اس احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ ایک سیکورٹی تھریٹ ہے، پھر ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی پروٹیسٹ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ آ کے یہاں پہ پریس کلب میں ریڈ زون کے قریب پہنچ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی سارے روڈ جو ہے چوک ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ نے اس فیصلے سے ثابت کیا کہ ملک کی سیکیورٹی سے جڑے معاملات میں بلا تعصب اور بلا سیاسی مفاد کے وہ صرف ریاست کے ساتھ ہے۔ ایک سیاسی جماعت نے چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے اس بینچ کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کیا۔ ملک میں انتشار اور دہشت گردی کے پیروکاروں اور ہینڈلرز پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جائے گا۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔